ابراہیم کا رات سے گھر نہیں آئے نانو۔ عائشہ نے فوزیہ بیگم کی چائے ان کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ پتہ نہیں لڑکا کب اپنے غموں سے باہر نکلے گا۔ اتنی سونی تی دی ہے اپنی، فوزیہ بیگم نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نانو، آپ کو ان سے میری زبردستی شادی نہیں کروانی چاہیے تھی، مجھے لگتا ہے وہ میری وجہ سے ہی گھر نہیں آتے۔ عائشہ نے افسردہ لہجے میں کہا تھا، اگر پتہ ہے تو اپنی منحوس چہرہ لے کر یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ شرمین بیگم نے اندر آتے ہوئے کہا تھا، جو اپنے اکلوتے بیٹے کے گھر نہ آنے پر تپی ہوئی تھی۔ جو بھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا، السلام علیکم، ابراہیم نے اپنے ازدلی عہدیدار انداز میں کہا تھا۔ عائشہ اچانک سے ابراہیم کی آواز سن کر گھبرا گئی تھی۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا بیٹا؟ فوزیہ بیگم نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جی دادو، آ گیا، ابراہیم نے فوزیہ بیگم کے قریب ہی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر عائشہ کو نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات شدت سے عائشہ نے نوٹ بھی کی تھی۔ جاؤ عائشہ، ابراہیم کے لیے بھی چائے لے کر آؤ۔ جی نانو، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ رک جاؤ لڑکی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ابھی بھی فریش ہوں گا، اس کے بعد آرام کروں گا۔ عائشہ نام ہے میرا، عائشہ نے آہستگی سے منمناتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی سرگوشی ابراہیم سن چکا تھا۔ لیکن اس نے کوئی خاصی اہمیت نہیں دی تھی۔ جا کر کھانا بناؤ لڑکی، یہ یہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، شرمین بیگم نے نہایت ہی غصے سے کہا تھا۔ عائشہ ان کی آواز سنتے ہی فوراً بھاگ گئی تھی۔ میں نے کمرے میں آتے ہوئے ہی نوٹس کیا تھا کہ آپ کا رویہ عائشہ کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ میں انہیں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی سے کوئی میری موجودگی میں، غیر موجودگی میں کوئی اس طرح سے بات کرے۔ اگر آپ کو میری بیوی سے اتنے ہی مسئلے ہیں تو اس سے دور رہا کریں۔ ابراہیم نے دھیما لہجہ رکھتے ہوئے شرمین بیگم کو کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے سامنے کھڑی عورت اس کی ماں تھی۔ فوزیہ بیگم کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے ارسلان ملک، جن کی شادی شرمین بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کو اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے ابراہیم ارسلان ملک رکھا تھا، جو آج 32 سال کا ایک کامیاب ڈیفینس لائر تھا۔ اس کے بعد ارمینہ بیگم، جو ارسلان ملک سے 8 سال چھوٹی تھی۔ اس کی شادی فواد بیگ سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے اپنی 2 رحمتوں سے نوازا تھا۔ ایک فریحہ بیگ، جو 25 سال کی تھی، اور اس نے اپنی پسند سے بھاگ کر شادی کی تھی، جس کا خمیازہ اس کی 19 سالہ بہن عائشہ کو بھگتنا پڑا تھا۔ سب نے اس ڈر کے عائشہ اپنی بہن کی طرح بھاگ نہ جائے، اس کا نکاح ابراہیم سے کر دیا تھا۔ فواد بیگ کی ڈیتھ کے بعد امینہ بیگم کو ان کے بچوں سمیت ان کے سسرالیوں نے نکال دیا تھا، جو وہ اپنی بچیوں کو لے کر اپنے میکے میں آ گئی تھیں، جہاں ان بچیوں کو اپنے نانا نانی کا بھرپور پیار ملا تھا۔ اس کے بعد عروج بیگم، جو دماغی طور پر معذور تھی، اس لیے ان کی شادی نہیں کی تھی، وہ گھر میں ہی رہتی تھی اور پورے گھر کی ان میں جان بستی تھی۔ ابراہیم ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا جب اس کی ٹکر اپنے کمرے سے نکلتی عائشہ سے ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابراہیم نے نظر جھکائے لیکن باروب انداز میں پوچھا تھا، کیونکہ ٹکر لگنے کی وجہ سے عائشہ کا دوپٹہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ ابراہیم کا نظر چرانا نوٹ کر کے عائشہ نے فوراً جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا، یہاں سے بھاگنے لگی تھی جب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو میری باتوں کو اگنور کرتے ہیں، آئندہ سے یہ غلطی کا بھی مت کرنا، ابراہیم نے عائشہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ابراہیم کے ہاتھ جھٹکنے پر عائشہ کو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کے باعث آنسوؤں نے اپنی فوری جھلک دکھلائی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو، وہ بھی اپنی وجہ سے دیکھ کر ابراہیم نے نظریں چرائی تھی۔ اس کا دل اسے کہہ رہا تھا ایک بار اس کا ہاتھ تھام لے، اسے کہیں زیادہ تو نہیں لگی، لیکن دوسری ہی طرف وہ اپنے دل کے ایسے خیالات پر اندر ہی اندر لعنت بھیج رہا تھا جو اس کو چھوٹی سی لڑکی کے سامنے شرمندہ کروانے پر تلا ہوا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ میرے کمرے میں ایسی کون سے آم لگے ہیں جو لینے آئی تھی؟ ابراہیم نے خود پر سنجیدگی کا کھول چڑھاتے ہوئے کہا تھا، لیکن لہجہ اس کا نرم تھا
آپ نہایت ہی بے حس انسان ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کی وجہ سے میرے ہاتھ میں لگی ہے، لیکن آپ کو اب بھی یہ جاننے کی پڑی ہے کہ میں کون سے آم لینے آئی تھی۔ عائشہ نے ہچکی لیتے ہوئے اپنا سوسو جاری رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ کچھ دیر پہلے جہاں ابراہیم کے لہجے میں عائشہ کے لیے نرمی آئی تھی، اس کی ٹٹر زبان چلتے دیکھ کر اس کا ازلی غصہ دوبارہ سے نمود ہو۔ ابراہیم کے لہجے میں عائشہ کے لیے نرمی آئی تھی، اس کی ٹٹر زبان چلتے دیکھ کر اس کا ازلی غصہ دوبارہ سے نمود ہوا تھا۔ وہ تو کمرہ عدالت میں بھی ایسے پرفیکٹ اینڈ فگر اللہ میاں نے زبان بولنے کے لیے دی ہے، نہ کہ چلنے کے لیے۔ 32 سال کے ہو گئے ہیں، آپ کو کیا ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں چلا؟ عائشہ نے اپنی مخروطی انگلیوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم انداز میں بولا تھا۔ اس کا یہ انداز ابراہیم کے دل کی دنیا ہلا گیا تھا، جس بات سے بے خبر ابھی بھی اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی تم میں عقل نام کی چیز ہے جو کب سے یہاں کھڑی میرا ٹائم ویسٹ کیے جا رہی ہے۔ ابراہیم راگ پہ سے باہر نکلتا سارا الزام اس کو دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے خود عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا تاکہ اس کی یہاں آنے کی وجہ جان سکے۔ میں نے عائشہ نے حیرانگی سے منہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اب یوں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ یہاں سے جاؤ گی بھی؟ ابراہیم نے اس کے تاثرات کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابراہیم کو ہمیشہ سے عائشہ میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی جو اکثر اس کو اپنی نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ شاید حق کی ملکیت کا احساس تھا۔ وہ اپنی وجہ سے کبھی بھی اپنے منحوقہ کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی نظریں ہمیشہ جھکا لیتا تھا۔ اس کے مطابق بہترین مرد وہ ہوتا ہے جس کی کمپنی میں عورت اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرے۔ اس لیے ابراہیم ہمیشہ سے ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور عائشہ کے حساب سے اسے تو یہ بھی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ اپنی عمر سے اتنے بڑے لڑکے کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے لیے کوئی آئیڈیا ضرور چوز کر کے رکھا ہو، اور دوسرا وہ خود بھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا جس میں صرف بڑوں کی زبردستی شامل تھی، اور یہی بات ابراہیم ملک نے اپنی انا کا مسئلہ بنا رکھی تھی۔ عائشہ اس کے کہنے پر اس کے کمرے سے ایسے بھاگی تھی جیسے کھوتے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ یا اللہ تجھے گریٹ ہو، بچا لیا مجھے اس جلاد سے۔ چلو میرا مقصد تو پورا ہوا۔ اس کے کمرے میں جانے کا عائشہ نے ابراہیم کی فوٹو نکالتے ہوئے کہا تھا جو فریم سے چرا کر لائی تھی، لیکن اس کے زور سے مٹھی بھینچنے کی وجہ سے کہ ابراہیم نہ دیکھ پائے فوٹو کا حال بے حال ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی عائشہ عقیدت سے اس فوٹو کو چوم کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آخر کار بچپن کا کرش تھا، وہ تو اپنی سہیلیوں کے منہ سے بھی ابراہیم کا نام نہیں سن سکتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ابراہیم کی دیوانی تھی۔ کافی لوگوں کو لگتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن کوئی سے پوچھتا کہ وہ اپنی انجیل کو پا کر کتنی خوش ہے۔ صبح ہی صبح کورٹ جانے کی ریڈی تھا جب عائشہ اپنا کالج بیگ لے کر نیچے آئی تھی۔ السلام علیکم، عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ ابراہیم کو دیکھتے ہی اس کی آواز نیچے ہو جاتی تھی۔ اٹھ گئی مہرانی؟ شرمین بیگم نے خود پر ابراہیم کی نظریں محسوس کرتے اور اس کے کل کی باتیں یاد کرتے ہی فوراً سے چپ ہو گئی تھی۔ جی ممانی، وعلیکم السلام۔ ابھی تک کالج کیوں نہیں گئی؟ ابراہیم نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ عائشہ کی پڑھائی کے لیے کافی اسٹرکٹ تھا، بلکہ آج عائشہ جو پڑھ رہی تھی اس کی وجہ ابراہیم ہی تھا، ورنہ فریحہ کے بھاگنے کے بعد تو رسلان ملک نے منع کر دیا تھا کہ وہ آگے نہ ہی پڑھے بہتر ہے۔ پر ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ذمہ داری پر پڑھانا چاہتا ہے، اور اصل زیادتی عائشہ کو اپنی معصوم جان پر یہ لگی تھی کہ شادی کے بعد بھی اس کی پڑھائی سے جان نہیں چھوٹی تھی۔ وہ بیچاری ابراہیم کے فیصلے کے آگے کیا ہی بول سکتی تھی۔ وہ آنکھ نہیں کھلی رات کو امپورٹنٹ اسائنمنٹ بناتے ہوئے لیٹ ہو گئی تھی۔ عائشہ نے بہانہ بنایا تھا
बेचारी ये تو بتانے سے رہی کہ اس کی تصویر دیکھتے دیکھتے آدھی رات گزار دی تھی۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، ابراہیم نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ جی، عائشہ یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے قدم لیے تھے۔ تمہاری چادر کدھر ہے؟ عائشہ کو بغیر کسی چادر کے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر ابراہیم نے پوچھا تھا۔ وہ کمرے میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ عائشہ یہ کہتے ہی فوراً سے بھاگ کر اپنے کمرے سے چادر لینے گئی تھی۔ اتنی دیر میں ابراہیم کار پورچ میں گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جب عائشہ آ کر اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ لوگ مین روڈ پر آ گئے تھے، لیکن خاموشی بیچ میں ابھی تک حائل تھی، جس خاموشی کو عائشہ کی آواز نے توڑا تھا۔ ابراہیم، بولو، اس نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا، کیا ہم باہر ناشتہ کر سکتے ہیں؟ صبح جلدی اٹھنا چاہیے تھا نا، سیدھا سیدھا کہہ دو نا کہ آپ ایک نمبر کے کنجوس ہیں، اپنی جیب سے پیسے نکالنا نہیں چاہتے۔ عائشہ نے ناراضگی سے کہتے اپنی نظریں ونڈو کی طرف مرکوز کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ابراہیم نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی تھی، لیکن عائشہ ابھی بھی منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اترو گی نیچے؟ ابراہیم نے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسوں سے ناشتہ کرنے کی، عائشہ نے ناک کے نتنے پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہیں اپنے پیسوں کا خلا بھی نہیں رہا، بلکہ تمہارے حق مہر سے کاٹوں گا۔ ابراہیم نے اس کے ناک کے نتنے پھولتے ہوئے دیکھ کر اپنی ہنسی پر قابو کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری مہینے کی جیب خرچی بھی ہے مسٹر ابراہیم ملک، آپ ایسا کریں آج کے ناشتے کا بل اس میں سے کاٹ لیں، باقی کے پیسے مجھے واپس کر دیجیے گا، اور رہی بات حق مہر کی، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، عائشہ نے روٹھے پن سے کہتے ہوئے اپنے قدم گاڑی سے باہر نکالے تھے۔ ایک بات بتائیں ابراہیم، آپ بچپن سے تو اتنے کنجوس نہیں تھے، انگلینڈ سے آنے کے بعد یہ آپ کو کون سا دورہ پڑا ہے؟ عائشہ نے نان حلیم کرنے والا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہی جو کچھ دیر پہلے تمہیں مجھ سے حساب کتاب کرنے کا دورہ پڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے؟ ابراہیم کا اشارہ جیب خرچی کی طرف تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ تو میں آپ کی کچھ دیر پہلے والی بات سے ہٹ ہوئی تھی، اس لیے کہہ گئی تھی، ورنہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کیا آپ کو برا لگے، ورنہ ہم دونوں میں کیا میرا کیا آپ کا، یہ بات عائشہ نے دل میں کی تھی۔ آپ کو برا لگا ابراہیم؟ عائشہ نے ایک آواز سے پوچھا تھا۔ تمہاری کسی بھی بات سے ابراہیم ملک کو فرق نہیں پڑتا، میں کیوں تمہاری اتنی باتوں پر نوٹس لینے لگا؟ ابراہیم نے لاپرواہ انداز میں کہا تھا، اس کا یہ انداز سیدھا عائشہ کو اپنا دل توڑتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ چلیں، عائشہ نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، اب تم نے ناشتہ نہیں کرنا؟ نہیں، اب دل بھر گیا ہے، یہ کہتے ہی ٹیبل سے اٹھ کر گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کیس سے ہاتھ پیچھے لے لو، ورنہ بھگتنا پڑے گا تمہیں، مسٹر ملک، عبید چودھری نے دھمکانے والے انداز میں کہا تھا۔ ابراہیم ملک ناحق سچ کا ساتھ دینے سے پہلے کبھی ڈرا ہے اور نہ کبھی ڈرے گا، چاہے تو پوری دنیا کیوں نہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، ابراہیم نے کہتے ہی اپنے قدم کمرہ عدالت کی طرف لیے تھے۔ پھر اپنے کہے کے مطابق ابراہیم ملک نے عبید چودھری کے ایک لوٹے بیٹے کو 9 سال بامشقت قید کروائی تھی۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے میری بیٹی کو انصاف دلوایا ہے، یہ غریب باپ آپ کا احسان مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ لڑکی کے باپ جس کا ریپ کیس ابراہیم لڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ انکل، آپ کو ہاتھ جوڑنے کی یا احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا، میری بہن کو انصاف ضرور ملنا تھا، میں نہ ہوتا تو کوئی اور ذریعہ ہوتا، لیکن جیت آج آپ کے مقدر میں تھی۔ میری بہن کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، ابراہیم نے صفا وکٹم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی ضرور بھائی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، صفا نے سچے دل سے دعا دیتے ہوئے کہا تھا۔ یار عائشہ، کہاں غائب تھی تم؟ دیکھ ٹائم میں جویریہ، عائشہ کی دوست نے عائشہ کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب بتانا پسند کرو گی کہ کلاس بنک کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کل ابراہیم کا برتھ ڈے ہے، عائشہ نے شرمانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔
تو اس میں آج کی کلاس بنک کرنے کا مقصد؟ وہ مینا اپنی پوری سیونگ گن رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے ان پیسوں سے ان کے لیے کیا کیا لے سکتی ہوں؟ سیریسلی؟ تو یہاں گراؤنڈ میں بیٹھ کر اپنا چندہ گن رہی تھی۔ بتانا پسند کرو گی کتنا چندہ اکٹھا ہوا ہے؟ اور کیا گفٹ لے رہی ہو ہمارے جیجو کے لیے؟ عائشہ نے بھویں چکاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے دل تو دے ہی چکی ہوں، اب کیا دوں؟ عائشہ نے فکر مندی سے کہا تھا۔ ایسا کر انہیں ایک رومانٹک ڈیٹ پہ لے جا، جویریہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ استغفر اللہ، ان کے سامنے زبان مشکل سے ساتھ دیتی ہے۔ رومانٹک ڈیٹ پہ جاتے ہوئے تو اللہ کے پاس کوچ کر جانا ہے میں نے، عائشہ نے دہکتے گالوں سے کہا تھا۔ تو پھر کیا دو گے؟ شرٹس، وہ بھی ڈفرینٹ کلر کی، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بلیک کے علاوہ بھی اس دنیا میں کلر موجود ہیں جو ان پر اچھے بھی لگیں گے، عائشہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابراہیم کی جھلک آئی تھی، جو ہر وقت بلیک ویڈنگ میں رہتا تھا۔ صحیح ہو گیا، تو کب لینے جانا ہے؟ چھٹی کے فوراً بعد۔ تم گھر کال کر کے بتا دینا کہ تھوڑا لیٹ ہو جاؤ گی، اور میرے گھر میں بھی تم نہیں بات کرو گی، تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہو۔ عائشہ نے جویریہ کو اپنے گھر میں بات کرنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے ابھی مال سے باہر ہی نکلی تھی جب عائشہ کی کسی سے ٹکر ہوئی تھی۔ وہ سامنے والی ہستی نے اس کی کمر پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ بیوٹیفل کسی انجان لڑکے کی آواز سن کر عائشہ نے گھبراتے ہوئے فوراً سے اس کو پیچھے کیا تھا۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ اس لڑکے نے عائشہ پر نظر باندھتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ اس کو اگنور کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن دو نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آج کا سارا دن عائشہ نے ابراہیم کے لیے کیک بیک کرنے میں اور اس کی پسند کا کھانا بنانے میں لگایا تھا۔ وہ نانو سے پہلے ہی ابراہیم کو کال کروا چکی تھی کہ وہ کہیں پچھلے دنوں کی طرح آج بھی گھر نہ آئے، اس لیے فوزیہ بیگم کو اس نے ابراہیم سے وعدہ لینے کا کہا تھا کہ جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ وہ بھی تیار ہو کر نیچے آئی تھی جب ابراہیم اپنی عبوری دروازے سے کسی لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ کسی لڑکی کے ساتھ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آئی تھی۔ اس وقت گھر میں فوزیہ بیگم، ارمینا بیگم، عروج اور عائشہ موجود تھے۔ شرمین بیگم اور اسلان صاحب کراچی گئے ہوئے تھے شرمین بیگم کی بہن کی عیادت کے لیے۔ عائشہ بغیر کچھ کہے فوراً سے اوپر بھاگی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت مفلوج ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی تھوڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ وہ ابراہیم کا سایہ بھی کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ کسی عورت کو گھر میں لے کر آ گیا تھا۔ یہ بات اس کا دل و دماغ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ابراہیم، آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کیوں مجھے ہمیشہ اگنور کرتے ہیں؟ عائشہ نے ہذیانی ہوتے ہی اپنے بالوں کو کھینچتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا، جب اوپر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر ابراہیم عائشہ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اوپن دا ڈور، ڈیمر، دروازہ لوک کر کے ابراہیم نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ صفا کو گیسٹ روم میں فضیلہ ملازمہ کے ذریعے بھجوا چکا تھا۔ فوزیہ بیگم میڈیسن لے کر سو چکی تھی، اور مینا بیگم فریحہ کے بھاگنے کے بعد بہت کم کمرے سے نکلتی تھی، اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ عروج بیگم کسی کے ساتھ ہی باہر آتی تھی، اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ نہیں کھولو گی؟ آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اچانک سے عائشہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب ٹوٹے ہوئے واز کا ٹکڑا اس کے پیر میں لگا تھا۔ عائشہ، آر یو اوکے؟ سسکنے کی آواز سن کر ابراہیم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ آپ کو کیا، اگر میں مر بھی جاؤں؟ عائشہ نے چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ پاؤں پر لگی چوٹ کی وجہ سے اسے اور شدت سے رونا آ رہا تھا۔ دروازہ کھولو، ڈیم اٹ، ان 1 منٹ، وائزلی دروازہ کھولو، ڈیم اٹ، ان 1 منٹ، اور وائزلی ول کل یو۔ آپ بے وفائی کر کے مجھے مار چکے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، بد دماغ لڑکی جو اول فول بکے جا رہی ہو۔ دروازہ کھولو، تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں، ابراہیم نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔
آپ صرف مجھے ڈانٹ ہی سکتے ہیں، کبھی مجھے اگنور کرتے ہیں۔ بتائیں کیسے دروازہ کھولوں؟ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ عائشہ نے در سے سسکی لیتے ہوئے بڑی بات کی تھی۔ اوف اللہ، مجھے صبر دے، پوری دنیا میں میرے لیے یہ بچی ہی رہ گئی تھی جس کے عقل میں بوسہ بڑا ہوا ہے۔ ابراہیم نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کچن سے اسپیئر کی لے آیا تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا وہ اپنے غصے کو کس طرح قابو کر رہا تھا جو اسے اس بیوقوف لڑکی پر آ رہا تھا۔ ابراہیم جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا، عائشہ نیچے بیٹھی اپنے زخمی پیر کو دیکھتے سسک کر رو رہی تھی۔ کس نے کہا تھا مدھوری بن کر پیار چنوتی پار کرتے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں پر چلو؟ ابراہیم نے اسے درد میں دیکھتے ہوئے بھی اپنے وکیل ہونے کا ثبوت پیش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ہم نے آپ کے پیار میں یہ نہیں کیا جو آپ کو غلط فہمیاں لاحق ہو رہی ہیں، اور بھی مسئلے ہماری زندگی میں ہیں۔ عائشہ نے اپنے پاؤں پر بچوں کے انداز میں پھونک مارتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا دکھاؤ مجھے جو بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے تمہارا، اس کو سولو کروں۔ یہ کہتے ہی ابراہیم نے کان سے بچتے بچاتے عائشہ کے پاس اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ دور دور۔ ابراہیم کا ہاتھ اپنے زخمی پیر کے پاس جاتے دیکھ کر عائشہ نے چیختے ہوئے کہا تھا، دکھاؤ مجھے۔ نہیں آپ دور رہیں۔ ابراہیم نے اس کی نہیں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا کر بہت احتیاط سے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں پنچوں کے بل بیٹھ کر پاؤں پکڑا تھا۔ ابھی ابراہیم نے پیر پکڑا ہی تھا کہ عائشہ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ کانچ کافی گہرائی تک اندر گیا ہوا تھا۔ عائشہ نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا پیر کھینچا تھا کہ ابراہیم نے نظریں اٹھا کر عائشہ کو دیکھا تھا جو بچوں کی طرح ہچکیوں سے اونچا اونچا رو رہی تھی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ ابراہیم نے اس کی خوبصورت متورم آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد عائشہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ابراہیم اس کے پیر کا اچھے سے معائنہ کرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ ڈریسنگ روم میں اپنی مطلوبہ چیز نہ پا کر باہر آتے ہی عائشہ کی سائڈ ٹیبل دراز کی طرف بڑھا تھا۔ ابراہیم کو اپنی سائڈ ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھتے دیکھ کر عائشہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ ابراہیم اپنی تصویر نہ دیکھ لے۔ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ نے روتے روتے کہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے والی ڈرار میں عائشہ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس نکال کر دوبارہ سے عائشہ کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ ابراہیم جیسے ہی اس کا پیر پکڑا تو عائشہ نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا پیر ابراہیم کی پہنچ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ کانچ نکالنا پڑے گا۔ ہاتھ نہیں لگانے دو گی تو کیسے نکالوں گا؟ ابراہیم نے دوبارہ سے عائشہ کا پاؤں پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، عائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ کے منہ سے بار بار انکار سن کر ابراہیم کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اگر تمہارے منہ سے ایک آواز نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کان زیادہ دیر اندر رہا تو انفیکشن پیدا کر دے گا۔ عائشہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اب عائشہ کا سارا دھیان اپنے زخم سے ہٹ گیا تھا۔ ابراہیم کے ڈانٹنے پر اس نے اپنی زبان تو بند کر لی تھی، لیکن سر ابھی بھی نفی میں ہل رہا تھا۔ ابراہیم نے اگنور کرتے اس کے پاؤں سے کانچ نکالتے ہوئے اس کے پاؤں کا زخم صاف کیا تھا۔ وہ 32 سالہ مرد اپنی 19 سالہ بیوی کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے اس کا زخم صاف کر رہا تھا، اور اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے ڈانٹنا بھی تھا تاکہ وہ اپنا چیخنا بند کر کے اسے اپنا کام کرنے دے۔ وہ جتنا اس سے دور رہنے کی اس سے نظر چرانے کی کوشش کرتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی حرکت کر کے اس کے سامنے آتی تھی۔ وہ ابراہیم ملک کو اپنی موجودگی سے غافل نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کا زخم صاف کر کے اس کو اچھے سے بینڈیج کر کے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ یہ لو
ابراہیم نے پین کلر اور پانی کا گلاس سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں کھانی، عائشہ نے منہ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم کچھ ٹائم کے لیے بڑی نہیں ہو سکتی؟ دے۔ عائشہ نے ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس لیتے ہوئے گوئی فوراً سے نکلی تھی۔ اور کچھ؟ عائشہ نے نروٹھے پن سے پوچھا تھا۔ نہیں، سو جاؤ، یہ کہتے ابراہیم اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ابراہیم اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، جہاں بیڈ پر گفٹ باکس پڑا ہوا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے وہ گفٹ الماری میں رکھ دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ گفٹ کس نے رکھا ہوگا۔ اسے ہمیشہ برتھ ڈے پر عائشہ کی طرف سے گفٹ ملتا تھا، لیکن وہ بغیر دیکھے اور کھولے اسے الماری میں ایک سائڈ پر سنبھال کے رکھ دیتا تھا۔ وہ بھی فریش ہو کر آ کر بیڈ پر لیٹا ہی تھا، جب عائشہ کی رونے کی وجہ سے گلابی آنکھوں کا عکس اس کے سامنے لہرایا تھا۔ ڈونٹ ڈسٹرب می یو چائلڈش گرل، ابراہیم نے خود سے کہتے ہوئے کروٹ بدلی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ کی فکر میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے یوں بے چینی سے کروٹ لیتے رات کے 2 بج گئے تھے۔ وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا ہوا رات کے 2 بجے عائشہ کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ جس طرح لائٹ چھوڑ کر گیا تھا، ابھی بھی لائٹ اسی طرح ہی آن تھی۔ ابراہیم نے عائشہ کے روم کا دروازہ بہت ہی آہستگی سے بند کیا تھا تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ بغیر قدموں کی چھاپ کیے عائشہ کے بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ سوئی ہوئی بالکل معصوم پری لگ رہی تھی۔ اس معصوم خوبصورت آنکھوں پر اس وقت گھنی پلکوں کی جالی گری ہوئی تھی۔ ان آنکھوں کو بند دیکھ کر ابراہیم نے ان سنہری آنکھوں کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، جن کو دیکھتے ہی وہ ہمیشہ عائشہ سے نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتا تھا، کیونکہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی دیر ہوتی تھی۔ وہ اپنے دل پر اپنے آپ پر اختیارات کھوتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ ابراہیم بے خود ہوتے ہوئے عائشہ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اب ابراہیم کی نظریں استحقاق سے اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ عائشہ کے چہرے سے ہوتے ہوئے ابراہیم کی نظر عائشہ کی بے داغ گردن پر ٹھہری تھی۔ عائشہ کی بے داغ گردن دیکھتے ہی وہ لب اس کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ یہ بھی سادگی میں کیا گیا عمل تھا۔ اپنی گردن پر کچھ رینگتا ہوا محسوس کر کے عائشہ نے اچانک سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، پر دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ابراہیم اب اپنی منمانی پر اترتا تحت تجاوز کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تو عائشہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن عائشہ نے فوراً سے ہوش میں آتے ابراہیم کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں انکمفرٹیبل کر دیا۔ میرا مقصد بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ کے مقاصد صاف صاف نظر آ رہے ہیں مسٹر ابراہیم ملک، اور آپ کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس کے پاس جائیں جس کو گھر لائے ہیں، عائشہ نے لاؤنج کا منظر یاد کرتے ہوئے ترکتے ہوئے کہا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہارے دماغ میں کیا خناس بھرا ہوا ہے؟ بتانا ضروری سمجھو گی؟ ابراہیم ٹرکتے ہوئے کہا تھا۔ وہی مطلب ہے جو آپ سمجھے ہیں، تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ بتانا پسند کریں گے؟ وہ لڑکی آپ کے ساتھ کس رشتے سے آئی ہے، اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں وضاحت دوں گا؟ بیوی ہونے کے حق سے میں آپ سے سوال جواب کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ فار گوڈ سیک عائشہ، تم نے اس زبردستی کے رشتے کو لگتا ہے اپنے ذہن پر زیادہ ہی سوار کر لیا ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے تو کس حیثیت سے میرے قریب آ رہے تھے؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں آپ کی؟ عائشہ ابھی اپنا جملہ پورا کرتی، اس سے پہلے ہی ابراہیم کے تھپڑ نے اس کے الفاظوں پر کفل لگائی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا، مجھ سے سوال جواب کرنے کا، تو میں تمہیں پورا حق دوں گا۔ بہت بچی سمجھ کر دور رہ لیا۔ اب مجھے لگتا ہے تم مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر ہو شادی کو نبھانے کے لیے، تو میں کیوں خود پر ہمیشہ سے بند باندھے کہ ابھی رخصتی ہوگی، اور تم ابھی کے ابھی رخصت ہو کر میرے کمرے میں جاؤ گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ابراہیم ڈارلنگ، تمہارے جو الفاظ ہیں وہ کہیں سے بھی شو نہیں کروا رہے کہ تم ایک بچی ہو۔
تو تمہیں ٹائم دینے کا پھر کوئی تک نہیں بنتی، اور ویسے بھی تمہیں میری منحوکہ سے بیوی بننے کا بڑا دل کر رہا ہے، تو پھر اس میں اتنی مزاحمت کیوں؟ میں تو تمہاری مراد پوری کر رہا ہوں۔ وہ لفظ جو اپنے آپ کو بولنے والی تھی، ابراہیم وہ لفظ عائشہ کے منہ سے اس کی خود کی ذات کے لیے بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے ابراہیم، عائشہ نے اپنی بے بسی پر روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ابراہیم کو اپنے آپ سے بدزن نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ عشق کرتی تھی، اور پھر وہ عورت ہی کیا جو اپنے محبوب کو کسی دوسری اور لڑکی کے آس پاس دیکھ کر نہ جلے۔ ابراہیم ملک کو محبت کرنی نہیں آتی، لیکن اس بات پر یقین رکھو میں ہمیشہ تمہارا وفادار رہوں گا۔ وہ لڑکی میری کلائنٹ ہے، اس کے باپ پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کے خلاف میں کیس لڑ رہا تھا، جس کی وجہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اور صفا کو میں پروٹیکشن کے لیے یہاں لایا ہوں۔ بہن ہے وہ میری، اور وہ بھی مجھے اپنا بھائی مانتی ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں رسوائی نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ مجھ سے نظریں چراتے ہیں، آپ مجھے اگنور کرتے ہیں۔ عائشہ سارے شکوے اس سے آج ہی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ ابراہیم ملک اس کو سن رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں کہیں دنیا سے بیگانہ نہ کر دیں، اس لیے نظر چراتا ہوں، اور اگنور اس لیے کرتا ہوں کہ مرد ہوں، اب اتنا بھی فرشتہ صفت نہیں ہوں کہ تم پر سارے حقوق ہوتے ہوئے بھی تمہاری قربت کی چاہ نہ کروں۔ ڈرتا ہوں کہ اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کی تکمیل کے چکر میں تمہاری معصومیت کو نقصان نہ کر بیٹھوں۔ ابراہیم نے بہت تحمل سے کہا تھا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ ابراہیم کے جواب پر عائشہ کے دل میں لڈو پھوٹے تھے کہ وہ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، کیونکہ میں پریکٹیکل سا بندہ ہوں، مجھے کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہے محبت کی ڈیفینیشنز کا۔ ابراہیم آپ اتنے خلوص کیوں ہیں؟ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کیا ہم دونوں کا رشتہ آگے بڑھانے کے لیے ہمارے بیچ میں محبت کا ہونا ضروری ہے؟ ابراہیم نے عائشہ کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ آپ کا مجھے عزت دینا ہی کافی ہے، عائشہ نے سچے دل سے کہا تھا۔ ابراہیم کے گرد اپنا حصار قائم کیا تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ ابراہیم نے عائشہ سے پوچھا تھا، کیونکہ عائشہ کا خمار ابھی بھی اس کی آنکھوں میں چھایا ہوا تھا۔ نہیں، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ میں وکیل ہوں اور پیپر ورک کو مانتا ہوں جو ہمارے بیچ ہو چکا ہے۔ میں دنیا کی بنائی ہوئی رسموں کو نہیں مانتا۔ میں اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد کے احکام کے مطابق تمہیں اپنے نکاح میں لے کر خود سے منسوب کر چکا ہوں۔ مانتا ہوں میں نے اللہ کی مرضی میں اپنی نا کو لے آیا تھا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، اور جس میں فیصلے میں اللہ کی رضا شامل ہو اس نے اپنے رنگ دکھانے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو میری نا کے باوجود بھی اس رشتے کے لیے مینٹلی اور دلی طور پر راضی ہو گیا۔ ابراہیم آئی لو یو، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، اب سے نہیں بچپن سے۔ تمہاری آنکھوں میں نے اپنے لیے پسندگی دیکھی تھی، لیکن میں نے اپنا وہم سمجھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم اپنے لیے کوئی آئیڈیل سوچ رکھا ہوگا، کہاں تم اپنے سے اتنی بڑی عمر کے لڑکے کو پسند کر سکتی ہو۔ لیکن پھر مجھے اس دن تمہاری محبت پر یقین ہو گیا، جس دن تمہیں اپنے کمرے سے اپنی فوٹو چراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویسے تم حق سے بھی لے سکتی تھی۔ ابراہیم اب شوکھا ہوا تھا۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عائشہ نے کمزور سے مزاحمت کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ پکڑی تو وہ جا چکی تھی۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ کہتی ہی عائشہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ ابراہیم نے گھر میں سب سے بات کر کے عائشہ کی رخصتی سادگی سے کروا کے اپنے کمرے میں لے گئے۔ ابراہیم کے سامنے کسی کی بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ شرمین بیگم چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہ پائی تھی۔ آخر کار وہ اپنی اکلوتے اولاد کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن عائشہ انہیں ایک آنکھ نہیں باتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بھتیجی کو ابراہیم کی دلہن بنا کر لانا چاہتی تھی، جو ابراہیم کے پیچھے دل و جان سے بھاگ گئی تھی۔ عائشہ بھی سو کر اٹھی تھی۔ عائشہ کو اپنی زندگی فیری ٹیل جیسی لگ رہی تھی، جہاں اچانک سے اس کی شہزادے نے آ کر خوشیاں بھر دی تھی۔
اسے مہینہ ہو گیا تھا ابراہیم کی سنگت میں رہتے ہوئے، اور ابراہیم جس طرح اس کا خیال رکھتا تھا، پیار جتاتا تھا، کوئی بھی یہ بات آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم عائشہ کے پیچھے جنونی ہے۔ وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی چوٹ پر بھی پینک ہو جاتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر پینک ہونا اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ عائشہ بی بی آپ کے لیے خط۔ وہ بھی اپنے کمرے سے نیچے آئی تھی جب فضیلہ نے اس کی طرف خاکی لفافہ بڑھایا تھا، جسے اس نے گھبراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ آپ بہت پیاری ہیں، عائشہ مجھ سے بات کرے۔ پیار ہو گیا ہے آپ سے، پلیز عائشہ، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ امید کرتا ہوں آپ مجھے اور انتظار نہیں کروائیں گی، اور اگر اس بار آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ خط کھول کے پڑھتے ہی اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا تھا۔ یہ خط اسے پہلی دفعہ نہیں ملا تھا، یہ خط اسے اس دن کے بعد سے مل رہا تھا جب سے اس کے اور ابراہیم کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ اس دن ابراہیم کا برتھ ڈے تھا، اور اس کے گفٹ کے لیے جب وہ مال گئی تھی تو اس کی ٹکر کسی سے ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ شرمین بیگم نے اسے بت بنے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ کچھ نہیں ممانی، یہ کالج سے لیٹر آیا ہے، پیپر شروع ہونے والے ہیں تو چھٹیاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے عائشہ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تو کون سا تمہیں پہلی بار آیا ہے جو ایسے گھبرا رہی ہو؟ شرمین بیگم طنز کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سائیکو ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ عائشہ نے یہ کہتے ہی وقت کچن میں لے جا کر جلا دیا تھا۔ وہ اپنے اور ابراہیم کے درمیان کوئی شک اور غلط فہمی نہیں لانا چاہتی تھی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سب لوگ گھر میں موجود تھے۔ تم لوگ گھومنے کہاں جا رہے ہو؟ عائشہ کو کھوئے کھوئے دیکھ کر فوزیہ بیگم نے ابراہیم اور عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا جواب عائشہ دے گی۔ دادو، آپ کو عائشہ جہاں کہے گی ہم وہاں چلے جائیں گے، ابراہیم نے عائشہ پر نظروں کا حصار قائم کرتے ہوئے کہا تھا، جو پچھلے دنوں سے اسے کھوئی کھوئی لگ رہی تھی۔ میں وہ عائشہ بھی کچھ بولتی جب باہر سے شور کی آوازیں اٹھی تھیں۔ کہاں چلے آ رہے ہو لڑکے؟ نکلو گھر سے ورنہ پولیس والوں کو بلاتا ہوں۔ گارڈ نے زبردستی اندر گھستے لڑکے کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں پر سب نے مل کر باہر کی جانب دیکھا، اور سب لوگ ڈائننگ روم سے نکل کر باہر گئے تھے، جہاں 25-26 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا، آپ کے بعد جواب لازمی دینا۔ آپ نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا عائشہ؟ اس لڑکے نے عائشہ کے پاس آتے ہوئے کہا تھا، جس سے بس ایک بار ایکسیڈنٹلی ملی تھی۔ بیبی ڈول، بتاؤ انہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں۔ سب کو اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے پا کر اس نے اپنا پینطرہ بدلا تھا۔ تمیز سے بات کرو لڑکے، ہو کون تم؟ ارسلان ملک نے برکتے ہوئے کہا تھا۔ بیبی ڈول مجھ سے محبت کرتی ہے، اسے لینے آیا ہوں۔ اس لڑکے کی بات سن کر سب نے شوق کے عالم میں عائشہ کو دیکھا تھا۔ اپنے اوپر جھوٹا الزام سن کر عائشہ تو سکتے میں چلی گئی تھی۔ عائشہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ارمینہ بیگم نے عائشہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ماما، میں اس سے کیا بکواس کر رہے ہو؟ عائشہ شادی شدہ ہے، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ اب عائشہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی فوزیہ بیگم نے مداخلت کی تھی۔ یہ بھی اپنی بہن پر ہی گئی ہے، اور میں نے خود اس کے لیے خط آتے دیکھے ہیں۔ اس دن بھی اسی کا خط آیا تھا جب یوں میرے پوچھنے پر اتنا گھبرا گئی تھی۔ شرمین بیگم نے تیلی لگانا ضروری سمجھا تھا، وہ یہ موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ چلو خیر، میں تمہیں پھر بھی اپنانے کے لیے تیار ہوں، تو اپنے شوہر سے ڈیورس لے لو۔ آپ لوگ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ویٹ میں بھی دکھاتا ہوں۔ سب کو ابھی بھی اپنی طرف بے یقینی سے دیکھتے پا کر اس لڑکے نے کہا تھا، یہ دیکھیں، جب میری بیبی ڈول میری باہوں میں تھی
یہ مول کے باہر کی فوٹو تھی جب عائشہ کو اس لڑکے نے گرنے سے بچایا تھا۔ تصویر اس اینگل سے لی گئی تھی جس میں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے خود قریب ہوئے ہوں۔ بتاؤ نا بیبی ڈول، یہ تمہاری فطرت میں ہی دو یو باسٹرڈ۔ اس شخص کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ابراہیم نے کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس جپٹا تھا اور اسے مارنے لگا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں فضول بولنے کی؟ ابھی تمہیں زندہ گار دوں گا، وہ بیوی ہے میری، میری عزت، میری محبت، میرا جنون۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر نظر رکھنے کی؟ ابراہیم ملک وہ آنکھیں ہی نکال دے گا جو اس کی بیوی کی طرف اٹھیں اور ایسی زبان کاٹ دیتا ہے جو اس کی عزت پر اٹھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ عبید چودھری کے کہنے پر اور تمہاری کزن آفرین ماموں کی بیٹی کے کہنے پر کر رہا تھا۔ عبید چودھری کو تم سے بدلہ لینا تھا، اپنے بیٹے کو جیل میں ڈلوانے کا، اور آفرین نے تمہاری محبت کو پانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کسی بھی طرح عائشہ کو تم سے دور کر دوں، اور عبید اللہ صاحب نے کہا تھا جب تم اپنی بیوی سے چوٹ کھا کر کمزور ہو جاؤ گے ہم تب تم پر اپنا وار کریں گے۔ ابراہیم کی مار برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے کسی رٹے طوطے کی طرح کہا تھا۔ آفرین کے نام پر ابراہیم نے شرمین بیگم کو گور کر دیکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی وجہ سے اس کی چیپ حرکتیں برداشت کی تھی، لیکن اس نے میری بیوی کو بیچ میں لا کر اچھا نہیں کیا۔ آپ اسے میری لاسٹ وارننگ دے دیجیے گا، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوگی جو تباہی میں اس کی زندگی میں لاؤں گا۔ ابراہیم نے شیر کی طرح گراتے ہوئے کہا تھا۔ رحمان گارڈ، پولیس کو بلاؤ اور اسے چوری کے جرم میں اندر کرواؤ، باقی جو دفعات اس پہ ڈالنی ہے وہ میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ عبید چودھری کو تو اب ابراہیم لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجنے والا تھا۔ بہت پختہ ثبوت تھے اس کے خلاف جس کی بنا پر ممکن تھا کہ اس کو پھانسی ہو جائے۔ چلو یہاں سے۔ ابراہیم عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا تھا۔ کب سے وہ ذلیل تمہیں تنگ کر رہا تھا؟ ایک بار بھی تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ کیا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے تمہیں مجھ پر؟ ابراہیم نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں میری غلطی نہیں ہے، عائشہ نے سہمتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ابراہیم کی دار پر ڈر گئی تھی۔ تو کس کی غلطی ہے؟ ایک عورت جو چپ چاپ ہراس ہوتی رہتی ہے، آگے سے کچھ نہیں بولتی، اس میں سب سے زیادہ غلطی عورت کی ہوتی ہے۔ کیا میری محبت تمہیں بھروسہ نہیں دے پائے کہ تم مجھ سے کچھ شیئر کرتی؟ مانتا ہوں اظہار نہیں کیا۔ کیا میرا عمل کافی نہیں تھا میری محبت کو ظاہر کرنے کے لیے؟ میں ڈر گئی تھی، آپ کو کھونے سے میں آپ کے اور خود کے بیچ شک نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ عائشہ نے اس کے گلے لگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ جب ابراہیم نے اسے خود سے دور کیا تھا وہ اس غلطی پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہ آگے بھی ایسی ہی غلطیاں کرتی۔ ابراہیم، عائشہ نے بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہ ابراہیم، اس ٹائم مجھے تمہاری کوئی بھی حرکت اٹریکٹ نہیں کر رہی، نہ ہی تم اس وقت معافی ڈیزرو کرتی ہو۔ میرے سامنے تمہاری بڑی لمبی زبان چلتی ہے، کیا تم اس کو رکھ کے تھپڑ نہیں لگا سکتی تھی جو اس ٹائم کوئی ایکشن نہیں لے سکتی تھی؟ اس کے خلاف ابراہیم میں اس کو نہیں جانتی تھی، غلطی سے ایک دفعہ بس ٹکر ہوئی تھی، ورنہ میں نے شخص کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ عائشہ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ بس عائشہ، مجھے اس ٹائم کچھ بھی نہیں سننا۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ ابراہیم، میں نے سب ہمارے لیے کیا تھا، میں آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی، مجھے آپ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔ یہ جو تم مجھ سے باتیں چھپاتی ہو نا، کوئی بھی شخص تمہاری ان باتوں کو استعمال کر کے ہم دونوں کو دور کر سکتا ہے۔ تم یہ نہیں جانتی اللہ نے مجھے تمہارا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں پر تم سے کیوں دور ہونے لگا؟ اس ڈر کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ مجھے اپنی بیوی کے کردار اور اس کے دل میں بستی اپنے لیے محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ جہاں تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو، جہاں کہیں تمہیں میری ضرورت ہو، مجھے بس ایک بار پکار کر دیکھو،
اگر میں تمہارے لیے موجود نہ ہوں تو جو چاہے سزا دو، تم سے محبت اور تمہاری حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہے۔ ابراہیم نے عائشہ کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، کیا آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ ابراہیم کے اتنے سمجھانے کے بعد بھی اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، ابراہیم اس کی کم عقلی پہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ وہ بیچارہ اتنا کچھ سہ چکا تھا، لیکن اس کی بیوی ابھی تک معافی پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ابراہیم بیچارہ تو گش کھا کے رہ گیا تھا۔ کسی صورت معاف نہیں کریں گے، عائشہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی نہیں۔ وہ ایسی ماں تھی جو اولاد ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، اس کا استعمال کر کے اپنے شوہر کی ناراضگی ختم کر رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کچھ دیر شوق میں رہنے کے بعد ابراہیم نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہاں، عائشہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ عائشہ نے کنفرمیشن دیتے ہوئے ابراہیم نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ آئی ایم ویری ہیپی، تم نے مجھے میری لائف کا بہترین گفٹ دیا ہے۔ میں نے اور بھی بہت سے گفٹ آپ کو بہترین دیے ہیں، لیکن وہ بات الگ ہے، آپ نے کھولنا ضروری نہیں سمجھا۔ عائشہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا، وہ اس لیے کہ ان کو کھول کر بے وقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے لیے قیمتی ہے اور میں ان کو ایسے ہی ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا۔ لیکن سب سے بہترین گفٹ یہ ہے جو تم مجھے اگلے 9 ماہ بعد دو گی۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ عائشہ کے پیٹ پر رکھتے بے باکی سے کہا تھا۔ ابراہیم کی بات سنتے ہی عائشہ کے گال دہک اٹھے تھے۔ ابراہیم، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، عائشہ نے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ کو مرغی کی ایک ہی ٹانگ پکڑے دیکھ کر ابراہیم نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے حصار میں لیا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ ماں بننے کے بعد بھی اس کی بے وقوفی اور ابراہیم کے سامنے بچپنا ہمیشہ رہنا تھا۔